وہ کام کرتی ہے اور کیا مکمل صورت جو ہے وہ سننا پڑتی ہے انہماک کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم او پی ڈی پیشنٹس کو بھی ڈیل کریں اور ہم آئی سی یو کو بھی ڈیل کریں. تو پیمز پہلا ہاسپٹل ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جس نے، میں آج اس فورم کو یوز کرنا چاہوں گی، پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر راجہ امجد کو کریڈٹ جاتا ہے یہ کہ انہوں نے پیمز میں اس کو ایز اے ہاسپٹل پالیسی مارننگ اور ایوننگ لگایا تو پوری صورت پلے کی جاتی ہے. لیکن جب او پی ڈی میں میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے الرحمان ہال رکھا ہوا ہے. جمعرات کے دن ہم یہ سیشن کرتے ہیں اور اس وقت ہم صرف 5 منٹس لگاتے ہیں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، اور پیشنٹس بہت زیادہ جب وہ ریلیف فیل کرتے ہیں نا تو آنسو آتے ہیں بہت زیادہ. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایکسپیرینس ان کا جو ہے سب کے سامنے، آئی تھنک وہ شرما بھی جاتے ہیں اور اپنے اسٹریس کو کنٹرول بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں، 5 منٹس لگا دیتے ہیں، ان سے دل صاف کراتے ہیں، سب کو معاف کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم سورہ رحمان لگا دیتے ہیں. وہ آنکھیں بند کر کے جب صرف اللہ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اللہ سے جا جڑتے ہیں تو اس وقت ان میں ایک الفا ویو جنریٹ ہوتی ہے وچ از اے ریلیکسنگ ویو. اور آنکھیں کھول کے پیشنٹ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایک دم سے مجھے سکون ملا ہے. تو وہ اللہ جو سکون ہے وہ آپ کے دل میں. اچھا، یہ آپ نے بات کی، دیٹس ہاؤ تھوڑا سا اس کو، دیٹس ہاؤ ہم او پی ڈی پیشنٹس کو 5 منٹس لگا کے اس کے بعد کہتے ہیں 7 دن صبح دوپہر شام آپ اس کو گھر پہ کر لیں. لیکن جو پیشنٹ ہمارے پاس آئی سی یو میں ہیں ان کو آئی سی یو میں لگتا ہے دوران آپریشن، جس وقت چھاتی کھلی ہوتی ہے، سورہ رحمان کی وائبریشن ایک سوئے ہوئے پیشنٹ کے ہارٹ کو، ویک ہارٹ کو اتنی اسٹرینتھ سے میں نے دھڑکتا ہوا دیکھا ہے. میرے لیے وہ سب سے خوبصورت. اچھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، شفا بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، تو وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. مسلمانوں کے لیے تو سورہ رحمان تھیراپی جو ہے وہ کام کرتی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی کیا یہ اتنی افیکٹو ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، رنگ نسل مذہب سے، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. تو ایون جب پیشنٹس ہمارے انٹینسو کیئر میں ہوتے ہیں، ہندو پیشنٹس بھی وہاں پہ ہیں، کرسچن پیشنٹس بھی وہاں پہ ہیں. باقاعدہ کرسچنس کو جب ہم دعا کراتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ گاڈ کو پکاریں، جیزس کو پکاریں، کہیں تو اس کو پکاریں، سب اسی کا ہے. تو جب وہ اس کو پکارتے ہیں اور تب وہ بھی اس ٹریٹمنٹ کو، جب اس وائبریشنز کو سنتے ہیں، ان میں بھی ماشاءاللہ ان ہیلنگ وائبریشنز کے ریزلٹس ہیں. وہ ایویڈنس آ کے ہمیں دیتے ہیں کہ وی فیل بیٹر. تو اب تو یہ رنگ نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر ہر ایک کے لیے اس میں جب شفا ہے، جب یونیورسل ٹریٹمنٹ اسے کہہ دیا گیا تو پھر یہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، اللہ کے سب ہیں، صرف اس کو پکارنے کی بات. تو سورہ رحمان کی ہیلنگ وائبریشن آئی ووڈ ریکمینڈ فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے ہے یہ، اور اس میں شفا ہے. ان وائبریشنز پہ اب سائنٹیفک ریسرچ ایویڈنس ارائز کر چکا ہے، ڈی این اے لیول پہ جا کے ہیلنگ کر رہی ہے، اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کو ہم پیپرز کی فارم میں انشاءاللہ جلد از جلد پبلش کریں گے. صرف ایک گورنمنٹ لیول پہ میری حکومت سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک ہاسپٹل میں جاتے پھریں، اس کو ایک گورنمنٹ پالیسی بنا کے پاکستان کے سب سرکاری اداروں میں صبح دوپہر شام ایک وائبریشن ہے، ایک تلاوت ہے، اس میں لگا دیا جائے. اور چونکہ صرف سننا ہے تو اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے. پیشنٹ کہاں صفائی رکھ سکتا ہے، وہ تو اپنے خون، اپنے باڈی فلوئڈز میں لترا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا اس وقت اسے ہیلنگ وائبریشن کی، اس پیار کی، اس رحمانیت کی ضرورت نہیں ہے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. تو میری گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اس کو، چونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور بینیفٹس پروون ہیں، ہمارے آئی سی یو میں مورٹیلٹی ریڈکشن. ڈاکٹر صاحب، پیمز میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے وہ بہت سکسیزفل ہے رحمان تھیراپی، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرز انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر یا ملک کے دیگر حصوں میں مختلف ہسپتال ایسے ہیں جہاں پر پیمز کے علاوہ یہ طریقہ علاج جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے؟ جی ہاں، لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹر محمد جاوید ہیں، وہ اپنے انٹینسو کیئر میں اس کو لگا رہے ہیں. آر ایم آئی انسٹیٹیوٹ ہے، رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ یہ لگتی ہے، وہ کے پی کے میں ہیں دوسرے اینڈ پہ پاکستان کے. اور لیکن پیمز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں ضرور اس یہاں پہ کہوں گی کہ پیمز کی ایڈمنسٹریشن نے ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے، جو 24% ہمارے پاس امپروومنٹ آئی تھی مورٹیلٹی میں اور ہمارے پیشنٹس میں، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے آل اوور دا ہاسپٹل ایز اے ہاسپٹل پالیسی امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور اب یہاں سے اس کو ہم بیس بنا کے
چلے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایز اے ہاسپٹل پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے تاکہ ہماری ضرورت ختم ہو جائے اور اللہ کا یہ پیغام اور یہ ہیلنگ وائبریشن. اچھا آپ نے ہیلنگ وائبریشن کا ذکر کیا ہے تو کیا کوئی مخصوص آواز ہے جس میں سورہ رحمان جو ہے وہ پیشنٹس تک آپ لے کر جاتے ہیں یا کسی بھی آواز میں ان تک صرف سورہ رحمان پہنچانے لازم ہے؟ دیکھیں آواز کا بڑا رول ہے, رقیہ کا بڑا رول ہے کہ ایک بیمار پیشنٹ کے پاس تلاوت, لیکن ہمیں سب سے زیادہ ریزلٹس قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں ملے ہیں. بہت خوبصورت آواز, اور اس کی جب وائبریشنز پہ ہم نے ریسرچ کی تو دیٹ ہیز گاٹ اے سرٹن فریکوینسی, اور اس فریکوینسی پہ بھی ہم کام کریں, لیکن اس فریکوینسی میں اور آوازوں کے ریزلٹ نہیں ہیں. صرف قاری عبدالباسط عبدالصمد و عاشق کی دی ہوئی وہ اذان ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے وہ ہیلنگ بینیفٹس ملتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی آواز کا بڑا رول ہے پیشنٹ کو ریلیکس کرنے میں بھی اور ریزلٹس دینے میں بھی. تو اس وائبریشن پہ ڈیفینیٹلی ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز پہ ہی ریسرچ کر رہے ہیں اور اسی کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا جنریٹ ہو اس کی آواز. رائٹ. ڈاکٹر ماہروز ظہور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا.